جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا 2023 میں الیکشنز کے حوالے سے تمام جماعتیں ایگری کر گئی تھیں لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا؟ اس حوالے سے آپ اکثر میڈیا پہ سنتے ہوں گے اور یہ بیانیہ بار بار پیڈل کیا جاتا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا، سب چیزیں طے پا گئی تھیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں، اس حوالے سے کچھ چیزیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ماضی میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ کہا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے آج کے اس ولاگ کے اندر۔ لیکن پہلی چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بلاول صاحب کا یہ بیان ہے، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے، جنگ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ آگے بلاول صاحب نے فرمایا کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ وہ مساق جمہوریت والی نون لیگ نہیں رہی، نہ ہی یہ ووٹ کو عزت دو والی جو نون لیگ تھی یہ وہ بھی نہیں رہی۔ اور بلاول صاحب نے آگے فرمایا کہ یہ جو ہے عجیب ہی مطلب کہ ایک طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوئی بھی چیز اب وہ جمہوریت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے فرمائی بلاول صاحب نے، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، یہ میں پڑھ کے آپ کو خبر سنا رہا ہوں، جنگ کی خبر۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کی تقرری شہباز شریف نے راجہ ریاض کے ساتھ مل کر کی اور راجہ ریاض اب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے بتایا غیر ملکی ادارے کو، دیکھیں جمہوریت کے ساتھ کیسا مذاق ہے کہ وہ راجہ ریاض جس کے مشاورت سے یا جس کی پرچی سے جناب نگراں وزیر اعظم صاحب آئے، وہ تو اب نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اینی وے راجہ ریاض صاحب نے وہ ٹکٹ غالباً اپنے بیٹے کو دے دیا ہے، لیکن یہ وہی راجہ ریاض ہیں جو اپوزیشن لیڈر تھے اس حکومت کے دوران جس حکومت میں بلاول جو ہیں وہ وزیر خارجہ تھے، اور وہاں پہ یہ مکمل قومی اسمبلی میں ان کی سپورٹ کرتے تھے۔ اور اب یہ غیر ملکیوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی راجہ ریاض تو اپوزیشن لیڈر تھا اور اب وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے، لیکن اس وقت تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا جب آپ الیکشن دو صوبوں میں نہیں کروانا چاہتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے عوام کے شعور کی توہین کی جاتی ہے کہ نون لیگ کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب نون لیگ جو ہے اس نے ان کو ٹکٹ دے دیا۔ بھائی وہ آپ کی حکومت نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے اور آپ سب نے مل کے حکومت چلائی تھی، اور اسی حکومت کے اندر جس حکومت کے وزیر اعظم نے نگراں وزیر اعظم کو تعینات کیا تھا یا ان کو نومینیٹ کیا تھا، آپ نے ان کو مکمل اختیار دیا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب جس کو چاہتے ہیں مقرر کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن غیر ملکی نیوز ادارے کو یہ بتا رہے ہیں آپ۔ اچھا، بلاول صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے اور اپنی ٹویٹ کے اندر انہوں نے مرتضی وہاب صاحب کو ٹیگ کیا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہے مرتضی وہاب، دبئی نیڈز یو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دبئی جو ہے آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے دبئی میں، کیونکہ وہ دبئی میں کوئی نیچے کوئی بارش کی ویڈیو وغیرہ ہے، وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پہ بلاول صاحب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی بارش ہوتی ہے تو وہ زیادہ پانی آتا ہے تو وہ تو دبئی میں بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن کیا دبئی میں یہ حالت ہوتی ہے جو کراچی میں حالت ہے کہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے؟ مطلب آپ ٹھیک ہے، آپ ضرور کہیں کہ جناب بارش زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں سم ٹائم چیزیں آپ نہیں سنبھال سکتے، لیکن کیا کراچی کی وہ حالت ہے جو ہونی چاہیے؟ اگر عالمی سطح پہ جو سرویز آتے ہیں، کراچی کا شمار ان بدترین شہروں میں ہوتا ہے جہاں پہ بہت کم سہولتیں ہیں عام لوگوں کے لیے، لیکن جو اشرافیہ ہے وہ وہاں پہ سب کچھ انجوائے کرتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ تاثر وہ دے رہے ہیں کہ جناب وہ تو بارش سے تو دبئی میں بھی پانی کھڑا ہو جائے گا، لیکن کیا دبئی میں یہ صورتحال ہے جو کراچی میں صورتحال ہے؟ اور اس وقت جو حالت ہے کراچی کی وہ آپ کو بھی پتا ہے، تھوڑی سی بارش ہوئی اور اس کے بعد گٹر جس طرح ابل رہے تھے وہاں پہ، وہ پورے میڈیا نے بھی رپورٹ کیا اور سب نے دیکھا۔ سامنے بھی آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ بارش نے پورے کراچی کو ڈبو دیا، میئر اور انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے، اور اسی میئر کے حوالے سے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں دبئی نیڈز یو۔ تو بھائی یہ وہ میئر ہے جس کو دبئی کو میں جس کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو کراچی والے تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس ایسا میئر ہے۔ اچھا جی، الیکشن کے ملتوی ہونے کی کوئی خبر آ رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے چل کے، لیکن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بات کی ہے جیو کے پروگرام کے اندر، ان کی جو گریٹ ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں مختلف کلپس وغیرہ شیئر ہو رہے ہیں، اس میں سلمان اکرم راجہ جو ماہر قانون ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میری کچھ دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے 2023 میں جو الیکشنز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سب کچھ طے پا گیا تھا اور عمران خان نے انکار کر دیا تھا،
میں نے آپ سے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ یہ چیز شیئر کی ہے کہ کچھ بھی طے نہیں پایا تھا، بہت سارے اس میں مسائل تھے، اور جس قسم کی شرائط رکھی جا رہی تھیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھیں، اس لیے کہ نہ اس میں آئینی مدت کے اندر انتخابات ہونے تھے اور بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں، اور یہ میں نے آپ کو مسلسل آپ سے شیئر کی ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے صحافی دوست ٹی وی پہ بیٹھ کے، بہت سارے ہمارے سیاستدان دوست ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں جی وہ سب کچھ طے پا گیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب شرط یہ رکھی گئی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ جناب سب کچھ طے پا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ شرط یہ رکھی گئی تھی کہ عمر عطا بندیال صاحب جب تک چیف جسٹس آف پاکستان ہے تب تک الیکشنز نہیں کروائے جائیں گے۔ اب کیا یہ کوئی آئینی شرط ہے؟ کیا آئین اجازت دیتا ہے کہ الیکشنز کو چیف جسٹس صاحب کے عہدے سے منسلک کر دیا جائے کہ جب تک یہ معزز چیف جسٹس صاحب ہیں تب تک الیکشن نہیں ہوں گے؟ اب ایسا تو آئین خدا نخواستہ بالکل نہیں کہتا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، جس طرح کی شرطیں تھیں جن کے اوپر الیکشنز کروانے کی بات کی جا رہی تھی۔ الیکشنز تو اپنے آئینی مدت کے اندر ہونے تھے، الیکشن تو جناب آپ کو پتا ہے 2 صوبوں کے اندر اس وقت ہونے تھے جس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، اس وقت کیوں نہیں کروائے گئے؟ کیا الیکشنز کو ان کی ذات سے جوڑ دیا گیا؟ یہ بات کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر۔ تو اب اگر الیکشن یہ بات ہوتی کہ الیکشن طے پا گئے تھے، آئینی مدت کے اندر ہونے تھے اور پھر بھی عمران خان نے انکار کر دیا تھا، پھر تو ایک سمجھنے کی چیز ہے، پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے غلط کیا تھا۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ہی صورت میں الیکشن ہوں گے جب یہ چیف جسٹس اب چلے جائیں گے، اس وقت تک تو آئینی مدت سے وقت آگے جا چکا تھا الیکشنز کے لیے، تو پھر الیکشن اسی وجہ سے پہلے نہیں کروائے گئے اور ویٹ کیا گیا کہ جناب وہ چلے جائیں تو ہم الیکشنز کروائیں گے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں شیئر کی اور اس کو کلیم کیا۔ اچھا، اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن ملتوی ہونے کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہے، یہ سامنے آپ گارڈین کی خبر دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل جو پریس اس کو رپورٹ کر رہا ہے، یہ رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ سینیگال کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ہاں جی سینیگال، وہ افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں پہ الیکشنز جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گئے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے الیکشن پوسٹ پون کر دیے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے کاغذات نامزدگی وغیرہ مسترد ہو گئے ہیں، وہ جو ہے عدالت اور ان کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بیچ میں کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جمہوری ممالک جہاں پہ جمہوریتیں مضبوط ہوتی ہیں، جمہوری اقدار ہوتی ہیں، وہاں پہ پتہ اس طرح کے پھر مسائل چلتے رہتے ہیں۔ تو سینیگال میں الیکشن پوسٹ پون ہونے کی خبریں آ رہی ہیں جس کو عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو پاکستان میں الیکشن ہونا ہے وہاں پہ اب آپ کو پتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اپنی اپنی کمپین کر رہی ہیں گراؤنڈ کے اوپر۔ کتنے ارب خرچہ ہوگا اس الیکشنز کے اوپر، کتنے ارب۔ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے تھوڑے پیسے لینے کے لیے ہم لوگوں کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر پہلے ہی بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ کہہ رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب اپنے ہر پروگرام کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سزا دی گئی، وہ سزا دی گئی، وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ جناب سزا اس لیے دی گئی کہ جناب عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اب اگین ایک اور پروگرام کے اندر انہوں نے کلیم کیا نجم سیٹھی صاحب نے کہ یہ جو تیسری اب عدت کے وہ جو مقدمہ تھا اس میں سزا دی گئی ہے، اس کا اپوزٹ افیکٹ ہوگا، اور وہ جو ووٹر سپورٹر کو متنفر کرنے کی بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہوگی۔ ویسے میں نے بھی اپنے ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کیا تھا کہ وہ پہلے 2 فیصلوں سے اگر کوئی فرق پڑا تھا، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے تو بالکل اپوزٹ فرق پڑے گا، اور لوگ جس نے ووٹ نہیں بھی دینا وہ بھی جا کے دے گا کہ یار یہ کس قسم کا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، بہت سارے صحافی تنقید کر رہے ہیں، لیکن ان میں وہ لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں جو پہلے اس کے اوپر بڑے جو ہے رپورٹ بھی کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ ہے تو وہ ہے۔ پر اینی وے الیکشنز ہونے ہیں، اب 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے۔ بہت سارے دوست جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ پہلے طے پا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہونا جی۔ الیکشن ڈے والے دن جو فیصلہ ہونا ہے وہ الیکشن ڈے والے دن ہونا ہے، آپ کے ووٹ سے ہونا ہے۔ تو آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو مرضی باتیں ہوتی رہیں، میڈیا پہ جو مرضی لوگ باتیں کہتے رہیں، آپ کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے، اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کو استعمال کریں، باہر نکلیں، ووٹ کا استعمال کریں۔ جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو اسی سے فیصلہ ہوگا۔ باقی ہر الیکشن میں ہمارے تھوڑی بہت چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، لیکن جب ایک بڑی میجورٹی ووٹ ڈالے گی تو پھر وہ چیزوں کو اس طریقے سے نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی 15 بندے نہیں پہنچے تو 200 بندے نہیں پہنچے ووٹ ڈالنے کے لیے تو ایک پولنگ سٹیشن پہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ جب بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالیں گے تو یقیناً عوام کی منشا کے مطابق رزلٹ سامنے آئے گا۔ تو ابھی بھی الیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے،
آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی حکومت بنے گی, کون جیت کے آئے گا. اچھا, گزشتہ روز اپنے ولاگ میں نے وہ عدت والے کیس کے حوالے سے علی ترین صاحب کی بھی ایک ٹویٹ شیئر کی تھی اور بتایا تھا کہ علی ترین صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. پھر بعد میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی ذکر ہوا اور نیچے بہت سارے دوست کامنٹ کر کے مجھے بتا رہے تھے بھائی کہ وہ علی ترین صاحب تو ان کے صاحبزادے ہیں. او مائی گاڈ, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو شکر ہے آپ لوگوں نے, کچھ دوستوں نے بتایا. تو پر ان کے خیالات کتنے مختلف ہیں. جہانگیر ترین صاحب ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا وہ بھی آپ نے سنا. انہی کے جماعت کے اون چودھری صاحب نے اس کیس کے اندر جا کے گواہی دی, وہ بھی آپ نے دیکھی, وہ میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوا. لیکن علی ترین صاحب جو ہیں وہ تو کمپلیٹلی, ان کا تو پوائنٹ آف ویو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. تو اینی وے, ہر کوئی آزاد ہے, ہر کوئی اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتا ہے. تو ان کی اپنی رائے ہے, تو ترین صاحب کی جماعت کے جو لیڈر ہیں ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اسی وجہ سے جا کے انہوں نے گواہی دی. تو وہ مجھے نہیں پتا تھا, بہت دوستوں نے بتایا کہ جناب یہ علی ترین صاحب تو ان کے ریلیٹو ہیں. تو بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ میرے بھی علم میں آپ لوگوں نے اضافہ کیا. اچھا, جن دوستوں نے کامنٹ کیے, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ان کو بھی پتا ہے, وہ طنز کر رہے ہیں. اب یہ شاید مجھے نہیں پتا تھا, تو وہ پر اینی وے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. پر جنہوں نے ہیلپ کی ان کا بھی شکریہ, جنہوں نے کہا کہ ان کو پہلے سے پتا تھا ان کا بھی شکریہ. اس لیے کہ عوامی رائے اور ہر رائے کا, ہم اسے کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے اور ہر رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے آج مری میں جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کیپ پہنی ہوئی تھی اور انہوں نے دوبارہ کہا یوتھ میرے ساتھ ہے. ایک طرف ادھر ان کے بندہ کھڑا تھا, انہوں نے کہا یوتھ جو یہ دیکھیں یوتھ میرے ساتھ ہے. دوسری طرف ایک اور انکل کھڑے تھے, انہوں نے ان کا بھی منہ پکڑ کے کہا کہ یوتھ میرے ساتھ ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ یوتھ نہیں ہے, یہ یوتھ ہے. پر اینی وے وہ جو کیپ پہنتے ہیں اس کے اوپر بڑی لوگ تنقید وغیرہ بھی کرتے رہے کہ جناب وہ پہلے جو انہوں نے ایک ڈیزائنر کیپ پہنی ہوئی تھی اس کی قیمت اتنی ہے. آج بھی انہوں نے وہ بیس بال کیپ پہنی ہوئی تھی, وہ چترالی ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ وہ چترالی ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں, جو کوئی پاکستانی ٹوپی پہن لیں, کوئی پاکستانی کیپ پہن لیں. لیکن میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا یوتھ میرے ساتھ ہے, تو وہ یوتھ کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو جس طرح آپ لوگ وہ کیپس پہنتے ہیں تو دیکھیں میں بھی کیپ پہنتا ہوں. تو یہ تو پھر ان کا حق ہے, وہ یوتھ کو ایک میسج دے رہے ہیں. باقی بلاول صاحب بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آصفہ بھٹو صاحبہ بھی باہر ریلیز نکال رہی ہیں, جلسے بھی کر رہی ہیں, خطاب بھی کر رہی ہیں. اور ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑے پیمانے پہ آپ کو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن حالت یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جلسہ نہیں. ابھی جس وقت میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں, ادھر بلاول صاحب جناب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں کہیں پہ کسی الیکشن ایکٹیویٹی سے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں بھی ہم سویپ کریں گے. کراچی والوں نے بلدیاتی انتخابات میں مجھ پر اعتماد کیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب, مطلب یہ سارے ٹکرز میرے سامنے چل رہے ہیں, لائیو دکھایا جا رہا ہے چینلز کے اوپر. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ آپ نے دیکھا کوئی؟ کیا ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ بالکل نہیں دی جا رہی. لیکن گراؤنڈ پہ کیا ان کی پاپولیرٹی ختم ہوئی ہے؟ گراؤنڈ پہ ان کی پاپولیرٹی ابھی بھی قائم ہے, اور وہ جو ووٹر سپورٹر ہے وہ ان کا باہر نکلے گا تمام تر مشکلات کے باوجود, مختلف الیکشن سمبلز کے باوجود جو ہے وہ ان کو ووٹ تو پڑے گا. آج لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا کہ سیالکوٹ کا جو حلقہ ہے وہاں پہ خواجہ آصف صاحب ہاریں گے اور ریحانہ ڈار صاحبہ جیتیں گی. لطیف کھوسہ صاحب نے بھی آج کچھ الزامات وغیرہ لگائے الیکشنز کے حوالے سے, اور مختلف یہ جو سارا پروسیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے. بلاول صاحب بھی الزامات لگا رہے ہیں, تحریک انصاف والے بھی الزامات لگا رہے ہیں, دیگر لوگ بھی الزامات لگا رہے ہیں. تو لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا کہ جناب جو ہے ایک طرف ایک سائڈ جو ہے اس کو فیورز دیے جا رہے ہیں. بلاول صاحب بھی اسی سائڈ کی طرف انگلی کرتے ہیں. پر فیور اگر کسی نے دینا ہے اب یا نہیں دینا, وہ اب 8 فروری کو ہے, جس کو بھی ریلیف ملے گا. میرا تو آپ سے 1-2 سال ہو گئے ہیں مسلسل ایک ہی بیانیہ, ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو بیانیہ, پر مجھے جو نظر آتا ہے وہ بار بار کہا جاتا تھا نا اس وقت بھی جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا کہ جی انتخابات بس ہونے والے ہیں, ڈیل طے پا گئی ہے, کپتان نے بازی پلٹ دی, 8 دن بعد الیکشنز ہوں گے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا, کسی ادارے سے مجھے ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو ان کے اوپر مقدمات وغیرہ بھی ہیں وہ مجھے کمزور لگتے ہیں. تو مجھے کہیں سے ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ان کو ریلیف اسی دن ملے گا جس دن الیکشن ہوں گے, جس دن عوام کے ہاتھ میں چیزیں آئیں گی. پھر پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے, بہت سارے ہمارے دوستوں نے کہا تھا کہ نون لیگ 16 سیٹیں جیتے گی, کسی نے کہا 17 سیٹیں جیتے گی, کسی نے کہا 18 جیتے گی, وہاں پہ جیتی پھر پاکستان تحریک انصاف, آلدو کہ سب نے مل کے الیکشن لڑا. ابھی بھی یہ جو انتخابات ہونے ہیں جو اس سے پہلے آتا ہے کہ جی اس مقدمے میں ریلیف مل جائے گی, وہ ڈیل ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہونا. ریلیف اگر کسی کو ملنا ہے, جس بھی جماعت کو ملنا ہے,
وہ جو ہے عوام کے ذریعے الیکشن ڈے کے دن ملے گا. اگر عمران خان کو بھی کوئی ریلیف ملے گا تو وہ الیکشن ڈے والے دن ملے گا. اور یہ ابھی بھی عمران خان سے جو لوگ ملنے چاہتے ہیں وہ جیل میں بھی لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی ریلیف ملے گا تو وہ انتخاب والے ڈے ملے گا, الیکشن ڈے پہ ملے گا اور عوام کی جانب سے ملے گا. اور ابھی بھی وہ یہی امید کرتے ہیں کہ 8 فروری کو بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالیں گے. اور میں بھی یہی کہتا ہوں, جس نے پہلے بھی عرض کی, کہ آپ بھی اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کا استعمال کریں, 8 فروری کو باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں جس بھی سیاسی جماعت کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. بہت شکریہ, بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.